اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، سورہ الاعراف میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی۔ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بہت بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ منشا بھی بیان کر دیا ہے کہ میں قیامت کے علم کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخی اور وقت کو غیر معین و مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی طرح قیامت کو جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے، اس کو مخفی اور مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اول تو یہی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس صورت میں زندگی دوبر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے، اور منکرین کو طویل میعاد سن کر استعاذ اور تمسخر کا بہانہ ملے گا اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔ اس کی بقائے حکمت اس کی تاریخ کو مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کے ہولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ ناظرین، بے شک قیامت کے وقت کا تو ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں ضرور بتائی ہیں جن کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل بہت سی علامات کے ظہور کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ چند علامات عمومی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض غیر معمولی علامات کا ذکر فرمایا ہے جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان علامات کبریٰ میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک خاص جانور کا ظاہر ہونا، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وغیرہ شامل ہے۔ یہ سب ہی قیامت کی بڑیاں نشانیاں کہلاتی ہیں۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں جس سے ہر کوئی جان لے گا کہ اب قیامت برپا ہونے والی ہے، لیکن علامات کبریٰ سے پہلے ایک آخری رمضان آئے گا جس کے بعد یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب قیامت آنے والی ہوگی تو وقت ایسے گزرے گا کہ ایک سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا، مہینے دنوں اور دن گھنٹوں، گھنٹوں منٹوں اور سیکنڈوں کے برابر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس کے بعد کوئی رمضان کا مہینہ نہیں آئے گا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت سے پہلے جو بھی رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں دنیا والوں کو ایک ایسی خوفناک اور بلند آواز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دنیا کا ہر انسان اس آواز سے ڈر جائے گا۔ ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا یہ کس طرح کی آواز ہے اور کس کی آواز ہے۔ کسی کو بھی اس آواز کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سال رمضان میں ایسی دردناک آواز سنائی دے تو ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھ لینا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا سے رزق اٹھا لے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ حضرت امام مہدی کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان مبارک میں سورج گرہن بھی لگے گا اور آسمان پر کوئی نور سا چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ملک شام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل عام
عام ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ آخری رمضان میں ایک زوردار آواز آئے گی جس کے بعد اس سے اگلا رمضان نہیں آئے گا بلکہ قیامت آ جائے گی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، یہ خطرناک آواز رمضان کے کس عشرہ میں آئے گی؟ پہلے عشرے، دوسرے یا تیسرے عشرے میں یہ آواز سنائی دے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز رمضان کے دوسرے عشرے میں ظاہر ہوگی۔ یہ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ کافی تعداد میں لوگوں کی سماعتیں چلی جائیں گی۔ بے شک لوگ اس خطرناک آواز کی گونج سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ اس آواز سے اپنے راستے بھول جائیں گے۔ 70,000 عورتوں کی عزتیں مٹی میں مل جائیں گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت میں اس آواز سے کون کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ نبی کریم نے جواب دیا کہ وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے گھروں میں ٹھہریں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے کریں گے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کریں گے۔ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رمضان میں چیخ سنائی دے گی اور شوال کے مہینے میں بہت شور شرابہ ہوگا، اور ذکر کے ماہ میں قبیلوں کے لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت پر اتر آئیں گے، اور ذی الحج کو قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی 15 تاریخ کو رات کے وقت ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ یہ دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر کوئی اس دھماکے کی وجہ سے سہم جائے گا۔ اس دن ہر طرف زلزلے کی خبریں عام ہو جائیں گی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کر لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جانا، اور گھروں کے دروازے کھڑکیاں کو بند کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لینا، اپنے بستروں میں لیٹ جانا۔ جب تم کو چیخ کی آواز آئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر رو رو کر دعا کرنا، اور یہ پڑھنا پاک ہے کہ وہ ذات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو دوبارہ لے جائے گی۔ جو اس بات پر عمل کرے گا وہ بچ جائے گا۔ اور جس 15 رمضان کو یہ آواز آئے گی اس رات چاند گہرن لگے گا اور صبح سورج گرہن لگے گا۔ ناظرین، جس رمضان میں یہ نشانیاں نظر آئیں گی، اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، ہر کوئی دوسرے کی جان کا پیاسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، آمین۔